ہم بات کر رہے ہیں لفظ اس وقت جس موضوع پہ وہ ہے نزول مسیح، اور اس میں ظاہر ہے دو تشریح طلب اور تفسیر طلب جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ نزول ہے اور مسیح ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلط فہمی غیر از جماعت مسلمانوں کے دل میں بھی، ذہن میں بھی، اور عیسائیوں کے ذہن میں بھی، اور دیگر مذاہب کے ذہن میں بھی جو ہے وہ لفظ نزول سے غالباً جنم لیتی ہے، جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا آسمان سے انہوں نے ایک جسم سمیت نازل ہونا ہے۔ تو آپ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ ایک اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ جو لفظ نزلہ ہے اس کا در حقیقت مطلب کیا ہے لغوی لحاظ سے، اور یہ بھی اگر آپ ہمیں بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نزول مسیح کا تو ذکر ہے، نزول مسیح من السماء کا ذکر نہیں ہے، آسمان سے اترنے کا کوئی ذکر نہیں، نہ قرآن شریف میں نہ حدیث میں کہ کوئی سمجھے کہ وہ آسمان پہ بیٹھے ہیں اور اتریں گے۔ جہاں تک نزول کا تعلق ہے، عام مطلب جو نازل ہونے کا ہے وہ یہی ہے کہ اترنا، بلندی سے نیچے اترنا، مثلا کوئی پہاڑ سے اترتا ہے یا کنویں میں اترتا ہے، مثلا یہ عام مطلب ہیں نزول کے۔ لیکن نزول کے بعض اور مطلب ہیں جو لغت میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور ایسے استعمالات ہیں جو قرآن شریف میں بھی ہوئے ہیں جن سے اس کا معنی کھل جاتا ہے۔ مثلا نزلہ کا ایک مطلب ہوتا ہے آنا، کسی جگہ ٹھہرنا، کسی کا مہمان بننا۔ مثلا کہتے ہیں نزل علینا فلان، کہ مطلب ہے وہ ہمارے ہاں حل ضیفا علینا، یعنی ہمارے ہاں مہمان بنا۔ تو اس کا اس گھر میں آنا جو ہے وہ گویا نزول مانا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کسی جگہ پڑاؤ کرنے کو بھی نزول کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل تحت شجرہ، کنز العمال میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نازل ہوئے، یعنی ٹھہرے، پڑاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ منزل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی پڑاؤ کے معنی میں، وہ جگہیں جہاں پہ انسان اپنا سفر سارا یا رات کے وقت جب اس کو رات پڑ جائے تو وہ ٹھہرتا ہے، اس کو پڑاؤ کی جگہ کو منزل کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کنز العمال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں ٹھہرتے کسی جگہ بھی تو وہاں 2 رکعتیں نفل ضرور ادا کرتے۔ کانا اذا نزل منزلا فی سفر لم یرتحل حتی یصلی فیہ رکعتین، یہ کنز العمال میں ہے۔ منزل پھر بیت کو بھی کہتے ہیں، گھر کو، منازل اس کی جمع ہے، جیسے پہلے پڑاؤ کا بھی کی جمع منازل ہے، اسی طرح منزل کی جمع جس کا مطلب گھر ہے منازل بھی ہے۔ پھر نزیل مسافر کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لَتَنزِلَنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصَرَةُ، کنز العمال میں یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایک ایسی زمین پہ نزول کرے گا، یعنی ٹھہرے گا، جس کا نام بصرہ ہوگا۔ پھر دجال کے بارے میں، مسیح دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کی طرف آئے گا اور ینزل دبر احد، احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا۔ اب وہ آسمان سے تو نہیں دجال نے اترنا نا، زمین سے ہی آنا ہے، لیکن اس کے وہاں ٹھہرنے کو نزول کا نام دیا گیا ہے۔ مشکات میں یہ حدیث ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تو عام معنی تھے۔ اب ہم قرآن شریف کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، یہ نزول کا لفظ حضرت مسیح علیہ السلام سے خاص نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے گویا نزول کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا ہے جو مجسم ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا۔ اس کے علاوہ چوپاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہم نے تم پہ چوپائے اتارے۔ انزل لکم من الانعام 8 ازواج، اب کبھی چوپائے آسمان سے کسی نے اترتے نہیں دیکھے، نہ گائیاں، نہ بھینسیں، نہ دوسرے چوپائے۔ اور لباس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد انزل علیکم لباسا، اور ظاہر ہے نہ
कपास ऊपर से उतरती है, ना कोई लट्ठे के थान उतरते हैं, ना कोई सूट उतरते हैं, यही ज़मीन पे पैदा होते हैं और इसी को अल्लाह ताला ने अनज़ला का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बयान किया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हर नेमत जो अल्लाह ताला देता है उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में नुज़ूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला फरमाता है व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। ये हर चीज़ के हमारे पास ख़जाने हैं, लेकिन हम एक मालूम मिक़दार के मुताबिक वो ख़जाने उतारते हैं। अब अक्सर खुदा ताला की नेमतें जो हैं वो ज़मीन पे हैं, यहीं पे हम उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके बारे में भी नुज़ूल का इस्तेमाल हुआ, गोया के आसमान से उतारी गई हैं। और इन इस्तेमालात को अगर हम देखें तो पता लगे कि नुज़ूल का लफ्ज़ उस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ पे बरकत, रहमत, बहुत ज़्यादा फ़ायदे की तरफ इशारा हो, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व इकराम की तरफ इशारा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अम्बिया में इसके सुरखैल हैं, सबसे अल्लाह ताला ने उनको बुलंद मर्तबा अता फरमाया अम्बिया में, तो आपके लिए नुज़ूल का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। जानवरों में छुपाए चुके इंसान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए नुज़ूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़ास तौर पे। और हैवानों में और लिबास जो है जो इंसान को हैवान से मुमय्यज़ करता है, मुमताज़ करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसके बारे में भी नुज़ूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अब नुज़ूल मसीह से क्या मुराद है? यही माने जो लुगत के हैं, जो कुरान शरीफ ने बयान किए हैं, अगर उसको उनको सामने रखा जाए और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीसों में इस्तेमाल किए हैं मसीह के बारे में नुज़ूल का लफ्ज़, तो उससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला ये इशारा करना चाहता है कि उसका आना, मसीह का आना गोया बरकत और खुदा ताला की बहुत बड़ी रहमत का मूजिब होगा, इस्लाम के लिए भी, अहले इस्लाम के लिए भी। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ख़ुद उसकी इज़्ज़त कायम करेगा दुनिया में, क्योंकि नज़ला अलैना दैफ़ुन अरब जब इसलिए बोलते हैं कि अरब मेहमान को बहुत बड़ी खुदा ताला की रहमत और बरकत समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने गोया मसीह को अपना मेहमान करार दिया है कि वो उसी तरह उसकी इज़्ज़त और एहतराम व इकराम ज़मीन में अल्लाह ताला कायम करेगा जैसे मेहमान की अरब लोग इज़्ज़त करते हैं। और फिर चूँकि जो चीज़ ऊपर से आती है, नाजिल होती है, वो चूँकि बहुत ज़्यादा दूर दूर तक नज़र आती है और दिखाई देती है, इसलिए इसमें यह भी इस तरफ भी इशारा है कि उसकी जो दावत है, उसका मिशन जो है, उसकी तबलीग जो दूर दूर तक फैलेगी। और चूँकि रोशनियाँ ऊपर से अमूमन उतरती हैं और ज़ुल्मात को ख़त्म करती हैं, तो ये भी इशारा हुआ कि वो ज़ुल्मात जो हैं जहालत और गुमराही के, उन ज़ुल्मात और अंधेरों को ख़त्म करेगा। इसमें यह भी इशारा है कि चूँकि आसमान से खुदा ताला की नेमतें आती हैं, खुसूसन बारिश, इंसानी तदाबीर से, इंसानों की कोशिशों से बारिशें नहीं होती, तो इसमें यह भी इशारा है कि अल्लाह ताला ख़ुद उसे मुसलमानों की मदद के लिए नाजिल करेगा। कोई अपनी तरफ से वो खड़ा करके ज़मीनी असबाब इस्तेमाल करके, ज़मीनी लोगों को इस्तेमाल करके अपनी रहनुमाई की कोई सबील नहीं पाएंगे। इसमें यह भी इशारा है कि अल्लाह ताला उसकी तरबियत खुद करेगा, लोग उसके उस्ताद नहीं होंगे, क्योंकि लोग तो ख़ुद अगर फसाद के शिकार हैं तो उसको क्या सिखाएंगे। तो ये सारे मानी नुज़ूल मसीह में मुदमर हैं, जिनकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ नुज़ूल में इशारा फरमा दिया है। इसके अलावा भी बेशुमार है, लेकिन जो मैंने बाज़ जिक्र किया।